آستر کے ملکہ بنائے جانے میں مردکی کی تربیت کا اہم کردار ہے۔ مردکی نے اپنی چچا کی بیٹی حدثہ کو بیٹی کی طرح پالا تھا کیونکہ آستر کے ماں باپ نہ تھے۔ مردکی خود خدا کے دیے گئے حکموں کا پابند رہنے والا تھا، اس معاملہ میں کسی سے ڈرنے والا نہیں تھا۔ سب یہودیوں میں معزز، اپنی قوم کا خیر خواہ اور اپنی ساری اولاد سے سلامتی کی باتیں کرنے والا تھا۔ تو آستر کی تعلیم و تربیت کس لیول کی گئی ہوگی؟ صرف خوبصورتی کی وجہ سے تھوڑی وہ ملکہ بن گئی تھی۔ جتنی لڑکیاں محل میں آئی سبھی خوبصورت تھیں۔ اخشوریس بادشاہ کی بیوی نے نافرمانی کی تو فیصلہ کیا گیا کہ یہ ملکہ نہیں رہنی چاہیے، اس کی جگہ کوئی اور ملکہ بنے۔ بادشاہ کی طرف سے منصبدار مقرر کیے گئے۔ خوبصورت اور کنواری لڑکیوں کو محل میں اکٹھا کیا گیا کہ شاہی طور طریقے سیکھنے تک محل میں رہیں، جب بادشاہ کے پاس جائیں تو جو بادشاہ کو پسند آئے وہ ملکہ ہوگی۔ سب کنواریاں محل میں پہنچائی گئیں اور ایک محافظ کے سپرد کی گئی۔ آستر ایک کنواری تھی، اس کے ماں باپ نہیں تھے، اس نے اس چیز کا فائدہ نہیں اٹھایا، کوئی ٹائم ویسٹ کے چکر میں نہیں پڑی بلکہ اپنے ٹائم کا انتظار کیا۔ خوبصورتی کے ساتھ ساتھ وہ ایک پاکیزہ لڑکی بھی تھی۔ بہت سے نوجوان لڑکے لڑکیاں اپنا ٹائم ضائع کرنے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں اور خدا کی طرف سے جو ان کے لیے بیسٹ آفر ہوتی ہے اس کو وہ گنوا بیٹھتے ہیں۔ بائبل میں لکھا ہے شفقت اور سچائی سے چلنے والا خدا اور انسان کی نظر میں مقبولیت پائے گا، تو آستر میں شفقت اور سچائی پائے جاتے تھے۔ مرد کی خود شریعت کا پابند تھا، خدا کے حکموں سے ہٹنے والا نہیں تھا، یہی چیز آستر میں ڈالی گئی تھی۔ تو خداوند کا فیور تو آستر پر تھا ہی، پر جو محافظ ہیجا تھا، ان کنواریوں پر جو محافظ ٹھہرایا گیا تھا، اس کی نظر میں بھی آستر مقبول ٹھہری اور اس نے حرم سرا میں اچھی جگہ پر آستر کو ٹھہرایا۔ خدا کا فیور جب انسان پر آتا ہے تو انسان وہ چیزیں حاصل کرتا ہے جو وہ اپنی قابلیت کے سر پر، اپنی طاقت کے سر پر حاصل نہیں کر سکتا۔ آستر کی باری آئی کہ بادشاہ کے پاس جائے تو اس نے اضافی کچھ نہ مانگا، اس نے کہا کہ جو کچھ ٹھہرایا گیا میرے لیے وہ مجھے دے دیا جائے۔ باقی لڑکیوں کی طرح نہیں کیا کہ مجھے یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے۔ آستر کو سکھایا گیا تھا کہ اپنے حصہ پر راضی رہنا، اس نے کسی طرح کا کوئی لالچ نہیں کیا۔ یہ عادتیں جب محافظ دیکھتے تھے تو وہ امپریس ہوتے تھے اور سب کی نظر میں مقبول ٹھہرتی تھی، اور یہی رپورٹ بادشاہ کے پاس گئی، اور جب آستر بادشاہ کے حضور میں پہنچائی گئی تو بادشاہ کی نظر میں بھی مقبول ٹھہری، تو بادشاہ نے تاج آستر کے سر پر رکھ دیا۔ آستر مردکی کا حکم ایسے ہی مانتی تھی جیسے اس وقت جب اس کے ہاں پرورش پا رہی تھی۔ جب اپنے بچوں کو جب وہ چھوٹے ہوں مذہبی تعلیم سے بھرپور کریں گے اور مذہبی طریقے سے ہی تعلیم و تربیت کریں گے تو وہ بڑے ہو کر بھی حکم مانیں گے۔ یہ ماں باپ کی تربیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ماں باپ کو شکایت ہوتی ہے کہ ان کا بچہ بگڑ گیا ہے، بات نہیں سنتا، ڈھیٹ ہے، تو یہ بچے کا قصور نہیں ہے، ماں باپ کا ہے۔ بائبل سے ہم یہی سیکھتے ہیں کہ اپنے بیٹے کی جس راہ پر اسے چلنا ہے بچپن سے اس کی تیاری کر، بڑا ہوگا تو اس راہ سے پھرے گا نہیں۔ آستر 127 اسٹیٹس کی ملکہ بن گئی ہے، پھر بھی اپنے پالنے والے کا حکم ایسے ہی مانتی ہے جیسے پرورش پاتے وقت مانتی تھی۔ اگر یہی چیزیں ماں باپ فالو کرنا شروع کر دیں تو مسیحی بچے بگڑ سکتے ہی نہیں، ایک تہذیب یافتہ قوم کی طرح ہوں، دوسروں کے لیے رول ماڈل ہوں۔ یہودیوں کے خلاف سازش کی گئی کہ سارے یہودی ایک دن میں قتل کر دیے جائیں۔ مردکی نے یہ بات آستر کو بتائی۔ آستر نے کہا 30 دن ہوئے میں بادشاہ کے حضور بلائی نہیں گئی، اور جو کوئی بادشاہ کے حکم کے بغیر بادشاہ کی بارگاہ میں جائے وہ مار دیا جاتا ہے۔ ایسا قانون ہے جس کے لیے بادشاہ عصا اٹھائے صرف وہی جیتا رہتا ہے۔ مردکی نے پیغام بھیجا کہ جب سب یہودی مارے گئے تو تم کیسے بچو گی؟ تم بھی تو یہودی ہو، کیا جانے تو اسی وقت کے لیے سلطنت کو پہنچی۔ تب آستر نے کہا جا سوسن میں جتنے یہودی موجود ہیں ان کو اکٹھا کرو اور تم میرے لیے روزہ رکھو، اور 3 روز تک دن اور رات نہ کچھ کھاؤ نہ پیو۔ میں بھی اور میری سہیلیاں بھی جو ہیں اسی طرح روزہ رکھیں گی، اور ایسے ہی میں بادشاہ کے حضور جاؤں گی جو آئین کے خلاف ہے، اور اگر میں ہلاک ہوئی تو ہوئی۔ آستر کو اسپرچولی پریپیئرڈ کیا گیا تھا، خدا پر بھروسہ رکھنا، فاسٹنگ میں رہنا۔ جب آستر نے 3 دن رات کا روزہ رکھا اور بادشاہ کے پاس گئی تو بادشاہ کی نظر میں مقبول ٹھہری۔ بادشاہ نے اپنا عصا اٹھایا تاکہ آستر کہیں ماری نہ جائے۔ یہ پاور ہے فاسٹنگ میں کہ گورنمنٹس اپنا قانون تک بدل دیتی ہیں، انسان فیور کو پاتا ہے۔ تو یہ آستر کی تربیت کی گئی تھی، اس کو پوری طرح سے کوالیفائڈ کیا گیا تھا کس حالات میں کس طرح سے چلنا ہے، کس طرح کے ڈیسیژنس لینے ہیں ریلیجیس، اس کو پوری طرح سے کوالیفائڈ کیا گیا تھا۔ اپنے بچوں کو ہمیشہ ریلیجیس کوالیفائڈ کریں، مار نہیں کھائیں گے کبھی۔
ایمرجنسی بڑھ گئی ہے، ٹینشن آ گئی ہے، آج دعا کر لی ہے، روزہ زندگی میں کبھی نہیں رکھا، اس طرح سے نہیں کرنا۔ پرانے عہد نامہ میں یہ ہمارے لیے اگزامپلز ہیں کہ اگر وہ لوگ کچھ اصولوں کو فالو کر کے سرفراز ہو سکتے ہیں، کامیابی تک جا سکتے ہیں، تو اگر آج کے لوگ جو ہے وہ بھی خدا کے پیچھے چلیں، خدا کے اصولوں کو جو ہے وہ فالو کریں، حکموں پر چلیں، تو آج کے لوگ بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔